مسلم لڑکیوں کی تعلیمی پسماندگی، عوامل اور اسلامی نقطہ نظر۔ تعلیم ایک بنیادی انسانی حق ہے جو ذاتی ترقی، معاشرتی ترقی اور اقتصادی پیش رفت کے لیے ضروری ہے۔ تاہم مسلم لڑکیاں خاص طور پر کئی چیلنجز کا سامنا کرتی ہیں جو انہیں معیاری تعلیم تک رسائی سے محروم رکھتے ہیں۔ مختلف کوششوں کے باوجود مسلم لڑکیاں تعلیمی میدان میں دیگر کمیونٹیز کے مقابلے میں پیچھے ہیں۔ یہ مسئلہ پالیسی سازوں، اساتذہ اور سماجی کارکنوں کے لیے باعث تشویش بن چکا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر۔ اسلامی تعلیمات مردوں اور عورتوں دونوں کی تعلیم کی واضح طور پر حمایت کرتی ہے۔ قرآن و حدیث میں علم حاصل کرنے کی اہمیت کو ذاتی اور معاشرتی ترقی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جو علم حاصل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ قرآن مجید مردوں اور عورتوں کی روحانی اور فکری صلاحیتوں میں برابری پر زور دیتا ہے۔ سورہ الق بغیر کسی صنفی امتیاز کے علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور سورہ توبہ میں خواتین کے معاشرتی بہبود میں فعال کردار کو تسلیم کیا گیا ہے، جس میں تعلیم بھی شامل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کی اہمیت کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں ہر کا استعمال اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تعلیم صنفی امتیاز کے بغیر سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے اسلامی تاریخ میں خواتین کا کردار۔ اسلامی تاریخ میں خواتین نے تعلیم اور علمی میدان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار عظیم اسکالرز میں ہوتا ہے جنہوں نے کئی احادیث روایت کی، اور صحابہ کرام علم کے مسائل میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ مسلم لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے اقدامات۔ مسلم لڑکیوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، تعلیمی سہولیات کی بہتری۔ حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں NGOs کو دیہی علاقوں میں اسکولوں کی رسائی بڑھانے، لڑکیوں کے لیے اسکول قائم کرنے، وظائف دینے اور مفت تعلیمی مواد فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، آگہی مہمات۔ مسلم کمیونٹیز میں لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر آگہی مہمات چلائی جا سکتی ہیں۔ یہ مہمات مقامی مذہبی رہنما، اساتذہ اور کمیونٹی اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کی قیادت میں چلائی جا سکتی ہیں تاکہ غلط فہمیاں دور کی جا سکیں۔ تیسرا، قانونی اور مالی معاونت۔ حکومت کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قوانین نافذ کرے اور لڑکیوں کو اسکول میں رکھنے کے لیے خاندانوں کو ترغیبات فراہم کرے۔ غریب خاندانوں کے لیے مالی معاونت جیسے وظائف اور مفت تعلیم سے لڑکیوں کے اسکول چھوڑنے کی شرح کم ہو سکتی ہے۔